السلام علیکم۔ ایکسپلور اینڈ ایکسپلین کی بیچ پہ خوش آمدید۔ زمانہ قدیم کے ساتھ عظیم تعمیراتی شاہکاروں کو 7 عجائبات عالم کہا جاتا ہے۔ عجائبات کی یہ فہرست 204 سے 305 قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی، تاہم مذکورہ فہرست میں زمانہ کے 10 برد کی نظر ہو گئی۔ ان 7 عجائبات کا ذکر 140 قبل مسیح کی ایک نظم میں بھی ملتا ہے۔ ان 7 عجائبات عالم میں اہرام مصر، بابل کے معلق باغات، معبد ارتمیس، زیوس کا مجسمہ، موسلوس کا مزار، روڈس کا مجسمہ اور سکندریہ کا روشن مینار شامل ہیں۔ ان تمام عمارتوں میں سے صرف اہرام مصر اب تک قائم ہیں، جبکہ بابل کے باغات کی تاحال موجودگی ثابت نہیں۔ دیگر 5 عجائبات قدرتی آفات کا شکار ہو کر تباہ ہوئے۔ آرٹمس کا مندر اور زیوس کا مجسمہ، آتش زدگی اور سکندریہ کا روشن مینار، ریوڈس کا مجسمہ اور موسلوس کا مزار زلزلے کا شکار بنا۔ موسلوس کا مزار اور آرٹمس کی مندر چند باقیات آج بھی لندن کے برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ اصل میں مذکورہ یونانی فہرست میں انہیں عجائبات قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ایسے مقامات قرار دیا گیا ہے جنہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اصل فہرست، جیسے ہم قدیم دنیا کے عجائبات کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں قرون وسطی کی تیار کردہ ہے۔ ان میں سے اکثر عمارتیں اپنا وجود کھو بیٹھی ہیں۔ دنیا میں 7 عجوبے میں سے سر فہرست اہرام مصر کا ہے، جو کہ اہرام مصر کو ہم نے پہلے ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ جانا تھا۔ آج ہم دنیا کے دوسرے بڑے عجوبے کے بارے میں جانیں گے۔ بابل کے معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجوبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور یہ واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنو قد نظر کے عہد میں بابل عراق میں کلدائی سلطنت کا احیا ہوا، تو اس نے اپنی ملکہ شاہبانوں کے لیے یہ عظیم الشان باغات تعمیر کرائے، جس نے اپنے وطن کے سبزہ زار اور حسین وادیاں کھودے تھے۔ یہ بابل عراق کے شہر میں واقع تھا۔ یہ شاہی باغ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان باغات کی اونچائی 80 فٹ تھی، اور یہ باغات حقیقتاً معلق نہ تھے، بلکہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتی ہوئی 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان درجوں کی تعمیر میں اس امر کا خیال رکھا گیا تھا کہ زمین ایسی ہو کہ نہ درختوں کا نشو و نما میں کمی آئے اور نہ ہی پانی کی زائد مقدار نچلے درجوں میں جا کر دیگر باغات کو خراب کرے۔ یوسفس ایک باغ کی وضاحت یوں کرتا ہے: اس محل میں اس نے پتھر کے ستونوں کے سہارے بہت اونچے دیوار کھڑی کیے اور اس میں ہر قسم کے درخت اور پودے لگائے، اور دیکھنے میں مکمل طور پر ایک پہاڑی ملک معلوم ہوتا تھا۔ یہ اس نے اپنی ملکہ کے لیے بنوایا کیونکہ وہ میڈیا ملک سے تعلق رکھتی تھی اور سبزہ زاروں کی شوقین تھی۔ آرٹ کا ایک ایسا نمونہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے اسے ایک انسانی معجزہ بھی کہا گیا ہے۔ بابلی متون میں ان باغات کا کوئی لمبا چوڑا ذکر موجود نہیں، اور نہ ہی آثار قدیم کے پاس ان باغات کا کوئی حتمی ثبوت موجود ہے۔ شواہدوں کی کمی کی وجہ سے اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ باغات بالکل افسانوی تھے۔ قدیم یونانی میں جو وضاحتیں ملی ہیں، روم کی تاریخ دان ایک بالکل مشرقی باغ کی مثالی اور رومانیوں نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر یہ باغات حقیقت میں موجود تھے تو پہلی صدی عیسوی کی کچھ عرصے بعد ہی تباہ ہو گئے تھے۔